علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان الدین عند الثریا لذهب به من ابناء فارس حتى يتناوله، رواہ ابو داؤد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری آج اس مبارک بزم میں چونکہ ماہ رجب کا آخری وقت گویا کہ چل رہا ہے اور شعبان المعظم کا پربہار مہینہ عن قریب آنے والا ہے، اور شعبان کی 2 تاریخ سیدنا امام الائمہ سراج الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کی تاریخ 2 شعبان 150 سنی ہجری۔ اس مناسبت سے آج ہماری مبارک محفل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے، اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کا یوم منائیں اور ان کی سیرت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ اس لیے کچھ باتیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ آپ سنیں گے تو معلوم ہوگا، اور ہم بھی کوشش یہ کریں
کہ ہم بزرگوں کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے کچھ تعارفی کلمات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں؟ یہ کروڑوں حنفیوں کے امام، کروڑوں حنفیوں کے امام، احکام شریعت میں، فقہ کے مسائل میں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں اور جن کی تقلید کر کے ہم حنفی کہلاتے ہیں، وہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جو ہمارے امام اور پیشوا ہیں، اور جن کی محنتوں کی برکت سے آج ہمارے لیے شریعت کے حکام پر عمل کرنا آسان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ فقہ کے 4 امام ہیں، احکام شریعت میں 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے قرآن و سنت سے احکام شریعت کو استنباط کیا اور امت کے سامنے پیش کیا۔ ان 4 ائمہ میں سب سے بڑے اور سب سے بزرگ ترین شخصیت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، چونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم بزرگ ہیں جنہیں صحابہ کرام کی صحبت میسر آئی ہے۔ خیر القرون زمانہ آپ نے پایا، اور صحابہ کرام کو دیکھنے والا وہ تابعی کہلاتا ہے۔ اور میرے آقا کریم نے حدیث پاک میں یہ بشارت دی ہے، لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، میرے حضور نے یہ بشارت دی ہے کہ اس کو آگ نہ چھوے گی، یعنی جہنم بھی وہ نہ جائے گا جس نے میرا دیدار کیا یا میرے دیدار کرنے والے صحابی کا دیدار کیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور صرف دیکھا نہیں، ان سے اخذ حدیث بھی فرمایا، آپ نے حدیث بھی روایت کی ہے۔ جیسے ایک مشہور حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث پاک امام اعظم نے حضرت انس بن مالک سے سن کر کے روایت کیا ہے۔ کوفہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کا جو سن ہے وہ سن 80 ہجری ہے۔ اس وقت کوفہ کی سرزمین پر کئی صحابہ کرام موجود تھے، کئی صحابہ کرام تھے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، ذرا سوچیں، صحابی رسول کا دیدار کرنا، قربان جاؤں امام اعظم کی قسمت پر ناز ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ 4 اماموں میں یہ شرف اور یہ فیضان صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے، آپ نے صحابہ کا دیدار کیا ہے۔ اس کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اساتذہ تھے، جن سے آپ نے حدیث پاک لیا، حدیث کا علم سیکھا، حدیث کی روایت کی، علماء نے بیان فرمایا تقریباً 4000 آپ کے اساتذہ تھے۔ 4000 اساتذہ سے آپ نے اخذ علم کیا، حدیث کی روایت کی۔ اور پھر امام اعظم تو اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ علماء بیان فرماتے ہیں وہ افقہ الناس، روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑے عالم کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا جو اصل نام تھا وہ نعمان بن ثابت تھا، آپ کا جو لقب تھا وہ امام اعظم تھا، آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر امام اعظم کا جو کاروبار تھا وہ تجارت کا تھا، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے آپ کوفہ میں۔ تو ابتداً جب آپ کے مطلب جوانی کا زمانہ تھا، اس وقت آپ عالم نہیں تھے، تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ تو ایک بار اپنے گھر سے نکل کر کے بازار جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو راستے میں ایک بہت بڑے محدث تھے امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
تو ان کا حلقے درس لگتا تھا. تو جب انہوں نے امام اعظم کو دیکھا، ایک جوان ہے جا رہا ہے اور ان کے چہرے پر ذہانت اور فردانت کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو عالم جو ہے نا اپنی فراست باطنی سے سمجھ جاتا ہے کہ انسان کس قابل ہے. امام اعظم اس وقت صرف تاجر تھے، عالم نہیں تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام اعظم کو بلایا، کہا بیٹے آپ کس کے پاس علم حاصل کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں علم تو نہیں حاصل کرتا ہوں، میں تو تجارت کرتا ہوں. امام شافعی نے فرمایا کہ اگر تم علم حاصل کرو تو بہت بڑے عالم بن جاؤ گے، مخلوق خدا تم سے فیض یاب ہوگی، لوگوں کو نفع زیادہ دو گے. سمجھایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علم حاصل کرو، تمہیں فائدہ ملے گا اور امت کو بھی فائدہ ملے گا. امام اعظم نے سن لیا، بازار گئے، کاروبار کیا. جب گھر آئے تو اب وہ امام شافعی کی بات آپ کے دماغ میں گونج رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے تو راستے خود بنا دیتا ہے پیارے، راستے خود. علم کی محبت. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، سوچتے رہے کہ یقیناً علم تو حاصل کرنا چاہیے. علم کے بغیر انسان کی زندگی کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ نہیں ہے. پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. اگر علم نہیں ہے تو زندگی میں اندھیرا ہے. اور علم وہ شے ہے جو انسان کو پستی سے اٹھا کر کے بلندی کے مقام تک پہنچا دیتا. علم کی شان یہ ہے. اور پھر علم ہو، دین کا علم ہو، نبوت کا علم ہو، نبوت کی وراثت ہو، اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ تہجہ کر لیا کہ اب ہمیں علم حاصل کرنا ہے. پھر آپ تجارت بھی کرتے رہے، ایسے نہیں کہ کاروبار چھوڑ کر کے علم میں لگ گئے، نہیں، کاروبار کرتے رہے. اور کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا. آپ نے تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی اور دیگر جو بہت سارے علوم و فنون پڑھ کر کے بہت بڑے مناظر بن گئے. مناظر اس کو کہتے ہیں کہ یعنی مختلف جو مذاہب اور ادیان ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور پھر باطل فرقوں کا رد کرنا اور حق دین کو ثابت کرنے کے لیے دلائل جمع کرنا. تو اس طرح بہت بڑے مناظر بن گئے. ایک دن مسئلہ ایسا ہوا کہ ایک عورت آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، فقہ کا کوئی مسئلہ، شریعت کا. اس عورت نے جو مسئلہ پوچھا تو آپ کو معلوم نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، البتہ تم فلاں عالم کے پاس جاؤ، ان سے پوچھ لو، انہیں معلوم ہے. بہرحال وہ عورت گئی، ان سے پوچھا. لیکن اب امام اعظم سوچ رہے ہیں کہ میرا علم کس کام کا ہے؟ اگرچہ میرے پاس علم کا خزانہ تو ہے، لیکن اگر کسی عورت کے مسئلے کا جواب نہ دے سکا تو پھر میرا علم کیا فائدہ رکھتا ہے؟ کیا فائدہ رکھتا ہے؟ پھر آپ نے اسی دن سے ارادہ کر لیا فقہ پڑھنے کا. فقہ کہتے ہیں احکام شریعت کا علم، یعنی جو قرآن و حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں، شریعت کے حکام نکلتے ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، ان کو کہتے ہیں علم فقہ. آپ نے جب پڑھنا شروع کیا تو پھر وقت وہ آیا کہ افقہ الناس، وہ تمام لوگوں میں سب سے بڑے فقیہ بن گئے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ نحن عیال ابی حنیفہ فی الفقہ. امام شافعی فرماتے تھے کہ فقہ میں ہم اولاد ہیں، ابو حنیفہ ہمارے باپ ہیں. ہم سب جتنے علماء ہیں، امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اولاد ہیں ان کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے باپ ہیں. اتنے بڑے عالم آپ بن گئے. اور اللہ نے ذہانت کیسی دی تھی، سبحان اللہ، قربان جائیں. آپ کی سیرت کا ایک باب ہے کہ کوفہ شہر میں ایک بد مذہب رہا کرتا تھا. بد مذہب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا کرتا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ یہودی کہا کرتا تھا. جیسے کہ آج رافضی لوگ ہیں،
شیخین کریمین کی گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی بے ادبی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی حضرت امیر معاویہ کی شان میں بکواسات بکتے ہیں. اسی طرح اس کا مزاج تھا کہ حضرت عثمان غنی کو کیا کہتا تھا؟ وہ بد مذہب یہودی کہتا تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے ایک دن اس کے پاس گئے. اس کی ایک بیٹی تھی اس بد مذہب کی، اور اس جوان بیٹی کے لیے رشتہ کی تلاش تھی اس کو. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ میں تمہاری بیٹے کے لیے ایک رشتہ لایا ہوں، ایک میرے پاس رشتہ ہے اور رشتہ بڑا اچھا ہے، اگر تم منظور کرو تو پھر نکاح تمہاری بیٹی کا کر دیتے ہیں. پوچھا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بتاؤ وہ لڑکا کیسا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا کہ لڑکا بڑا دیندار ہے، پرہیزگار بھی ہے اور بہت بڑا مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حافظ قرآن ہے، نماز روزہ کا پابند ہے، سب خوبیاں اس کے پاس ہے. وہ خوش ہو گیا کہ بڑا اچھا رشتہ ہے، ایسے رشتہ کی تو ہمیں تلاش تھی. امام اعظم نے فرمایا کہ لیکن ایک پریشانی یہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے نا ساری خوبیاں ہے، مذہباً وہ یہودی ہے. بس ایک پریشانی ہے کہ وہ کیا ہے؟ یہودی ہے. اب جب اس نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس لڑکے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آئے ہیں وہ یہودی ہے، تو غصہ ہو گیا. کہا امام ہو کر کے آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں؟ کیا مذاق ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کو ہماری بیٹی کے لیے یہودی ملا تھا، کیا میں اپنی بیٹی کا رشتہ یہودی سے کروں گا؟ اگرچہ ساری خوبیاں ہیں لیکن یہودی کو تو نہیں دے سکتا اپنی بیٹی. امام اعظم نے فرمایا کہ جلال میں مت آؤ، تم خود سوچو جب تم اپنی بیٹی کا رشتہ ایک یہودی سے کرنا پسند نہیں کرتے ہو تو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ رسول پاک نے حضرت عثمان غنی سے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح فرمایا؟ یہ کہ بات دیگرے، کیا اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا رشتہ یہودی کے ساتھ کر دیا؟ تم حضرت عثمان غنی کو یہودی کہتے ہو تو کہا یہودی کے ساتھ کر دیا. یہ سن کر وہ لاجواب ہو گیا اور پھر جو ہے نا اس نے اپنی اس باطل عقیدے سے سچی توبہ فرما لی. اس طرح امام اعظم اپنی ذہانت سے لوگوں کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے. بد مذہبوں کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تبلیغ بھی کیا کرتے تھے اور انہیں راہ حق پر لانے کی دعوت بھی دیا کرتے تھے. اور بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. آج کے دور کے رافضی شیعہ لوگ ہیں، وہ شیخین کریمین کی ایسی گستاخیاں، ایسی بے ادبیاں کہتے ہیں، ان کو معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے. سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو، حالانکہ یہ دونوں شیخین کریمین وہ ہیں جن کی بیٹیوں کو میرے مصطفیٰ نے قبول فرمایا ہے، اپنے حریب ناز میں سرکار نے جگہ عطا فرمائی ہے. اگر ان کا ایمان، ان کا دین درست نہ ہوتا تو کیا میرے مصطفیٰ کریم ان کی شہزادیوں کو اپنے حریم ناز میں جگہ عطا فرماتے؟ تو پتہ چلا کہ یہ تو سچے ہیں لیکن جو ان کے خلاف کتوں کی طرح بھوکتا ہے وہی در حقیقت باطل اور جھوٹا ہے. اس کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنے مقبول تھے، کس قدر عبادت گزار تھے. آپ ایک دیانت دار تاجر تھے. یاد رکھنا، لوگ تجارت تو کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہوا ہے، اور آپ تو کاروبار کرتے آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، لوگ 2 پیسہ زیادہ لینے کے لیے 2 روپے نفع کی خاطر جھوٹ بول دیتے ہیں کاروبار میں. اگر عیب دار مال ہے، کوئی نقص ہے، خرابی ہے، اس کو اچھا کہہ کر کے بیچ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ گناہ ہے. 2 پیسے کی خاطر اپنی حلال کمائی کو حرام کر ڈالتے ہیں. لوگوں کا حال یہ ہے، مال خراب ہے تو قسمیں کھا کر کے کہ بہت اچھا مال ہے، بہت اچھا مال ہے، وہ اس طریقے سے لوگ بیچتے ہیں. حالانکہ میرے عزیزوں، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے. شریعت میں دھوکہ دینا غیر مسلم کو بھی جائز نہیں ہے تو مسلمان کو کہاں سے جائز ہوگا؟ اب میں آپ کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا اور خاص کر تجارت کے بارے میں باب میں جو آپ کی پاکیزہ سیرت ایک واقعہ سناتا ہوں. اس سے ہم لوگ اگر کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں سبق ملے گا، نہیں بھی کرتے کم سے کم ہمارے اندر ایک وہ تو آئے گا، ایک شوق تو پیدا ہوگا کہ ہمارے امام کتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے. ہمیں بھی کاروبار کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں پاکیزہ طیب حلال کمائی کی طرف توجہ کرنا چاہیے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے تاجر تھے اور آپ کی دکان تھی کوفہ کے بازار میں، کپڑے کی دکان تھی.
جو اور لوگوں کے پاس اعلیٰ کوالٹی کا بہترین قسم کا کپڑا نہیں ہوتا، آپ کی دکان پر مل جاتا تھا۔ تو مدینہ منورہ سے ایک شخص آیا کپڑا خریدنے کے لیے، کوفہ آیا، اور اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ مجھے فلاں کوالٹی کا کپڑا چاہیے، میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں ابو حنیفہ نام کے کوئی تاجر ہیں، اس طرح کا کپڑا انہی کے پاس ملے گا۔ اس نے یہ سن رکھا تھا، لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں بازار کے فلاں مقام پر ان کی دکان ہے، جو تمہیں چاہیے تھا وہ کپڑا انہی کی دکان پر ملے گا۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ میں تو پہلی بار آیا ہوں یہاں، وہ کپڑا جو جس کی کیفیت یہ ہوگی، جس کی کوالٹی ہوگی، وہ ہم کتنے میں لیں تو بہتر رہے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابو حنیفہ جو ہیں یہ تجارت کرتے ہیں، زیادہ نفع نہیں لیتے ہیں، زیادہ نفع نہیں لیتے ہیں، مناسب دام لگاتے ہیں، مناسب نفع لیتے ہیں، لہٰذا اگر وہ جو بتائیں تم دے دینا، کوئی بھاؤ تاؤ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1000 بول دیا تو 100 میں آ کر کے دے رہا، ایسا معاملہ جیسا کہ دکانداروں کا حال ہوتا ہے، سامان ہوتا 200 روپے کا، بولتے ہیں 2000 روپے، انسان کم کراتے کراتے تو آئے گا نا 500-600 روپے میں، تب وہ 200-400 روپیہ نفع مل جائے گا، ایسا لوگ کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو لاتے تھے مناسب تھوڑا سا نفع رکھتے، اس کے بعد مال فروخت کرتے تھے لوگوں، اور یہ مشہور تھی یہ بات آپ کی، یہ عادت آپ کی مشہور تھی۔ لوگوں نے کہا آپ ان کے پاس جائیں، زیادہ بھاؤ تاؤ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، مناسب ریٹ لگاتے ہیں، جو مانگیں گے وہ دے دینا۔ بہرحال وہ مطمئن ہو گیا۔ جب امام اعظم کی دکان پر پہنچا، اس وقت آپ کی دکان پر امام اعظم بیٹھے ہوئے نہیں تھے، آپ کا غلام بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جو آنے والا ہے خریدار، یہ مدینہ سے آیا ہے کپڑا لینے کے لیے بڑی دور سے چل کر، تو اس نے کہا کہ کپڑا نکالو فلاں کوالٹی کا۔ غلام نے نکالا، پوچھا کتنا ریٹ ہے؟ اب غلام نے وہ کپڑا جو امام اعظم نے ریٹ لگایا تھا وہ 400 مثلاً 400 درہم کا تھا۔ تو غلام نے کیا سوچا کہ بڑے دور سے آیا ہے اور یہی کپڑا خریدنے کے لیے آیا ہے، اور یہ کپڑا میری ہی دکان پر ملے گا، میں جو دام اس کو بولوں گا یہ دے دے گا۔ اس نے 400 کے بجائے 1000 درہم بتایا، 1000 درہم بتایا۔ اب چونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ امام اعظم کی دکان پر مناسب قیمت میں کپڑا ملتا ہے، بھاؤ تاؤ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ نفع رکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس نے کچھ بھاؤ تاؤ کرائے بغیر 1000 درہم دیا اور کپڑا لے کر کے چلا گیا۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگلے دن جب بازار میں آئے دکان پر، پوچھا کہ وہ کپڑا کدھر گیا جو اس نے بیچ دیا تھا؟ وہ اس نے کہا میں نے بیچ دیا۔ پوچھا کتنے میں بیچا؟ تو اس نے کہا کہ 1000 درہم میں بیچا۔ امام اعظم جلال میں آ گئے، کہا وہ کپڑا تو 400 درہم میں تھا، تم نے 1000 درہم میں بیچ دیا۔ اس کو ڈانٹا، تنبیہ کیا۔ اب چونکہ 600 درہم اس نے زیادہ لے لیا تھا، اور شریعت میں جائز ہے، اگر آپ کے پاس مال ہے، نفع کی شریعت نے کوئی حد متعین نہیں کی ہے، آپ چاہیں تو 1 روپے میں بیچیں اس مال کو، چاہیں تو 1000 میں بیچیں، آپ کو اختیار ہے۔ شریعت میں زیادہ کم نفع کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے، خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں جتنے پر راضی ہو جائیں وہ بیچ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ نہیں تھا کاروبار کرنے کا۔ اس غلام نے 400 درہم کا کپڑا 1000 میں بیچ دیا۔ اب امام اعظم کو پریشانی لاحق ہوئی، وہ آدمی کیسے ملے گا، ہم اس کا 600 درہم واپس کریں گے۔ اس نے پوچھا، امام اعظم نے پوچھا اس غلام سے کو بندہ کہاں سے آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ فلاں آدمی نے بھیجا تھا ہماری دکان پہ۔ وہ امام اعظم اس کے پاس گئے کہ تم فلاں آدمی آیا تھا، اس نے میری دکان پر کپڑا خریدا، جانتے ہو؟ اس نے کہا میں بھی نہیں جانتا ہوں، فلاں امام صاحب نے بھیجا تھا مسجد کے۔ تو وہ امام صاحب کے پاس گئے، ان سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، وہاں سے کپڑا خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ دیکھے، ان کی محبت دیکھیں، کیسا پاکیزہ دل تھا یار، کیسا قناعت والا دل تھا۔ لوگوں کو اگر لوگوں سے پیسہ انجانے میں زیادہ چلا آیا، واپس کرنے کا جذبہ کیسا تھا۔ آج تو لوٹ مچی ہے، لوٹ بازاروں میں لوٹ مار مچی ہے، کتنا ہم پائیں تو لوگوں کا چھین لے، کس طرح چاہیں تو بیوقوف بنا کر کے، دھوکہ دے کر کے پیسہ آنا چاہیے، بس اسی وجہ سے برکت ختم ہو گئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدینہ پاک جانے کے لیے کوفہ سے سامان سفر تیار کیا،
اور صرف اس آدمی سے ملنے کے لیے اس کا 600 درہم جو زیادہ دے کر چلا گیا تھا اس کو واپس کرنے کے لیے کوفہ سے مدینے کا سفر کیا. اتنا لمبا سفر کیا. مدینے پاک پہنچے. کبھی اس مسجد میں نماز پڑھتے, ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا اوڑھ کر کے یا پہن کر کے کوئی آدمی مل جائے اس سے, کبھی اس مسجد میں نماز پڑھتے. کئی دن گزر گئے, تلاشتے رہے اس کو. اب اس کا نام پتہ نہیں, ایڈریس معلوم نہیں, کہاں ڈھونڈیں اس کو. پورے شہر مدینہ میں الگ الگ مساجد میں نماز پڑھتے. کئی دن گزرنے کے بعد ایک دن ایک شخص امام اعظم مسجد میں بیٹھے تھے, وہ آدمی وہی کپڑا اوڑھ کر کے مسجد میں داخل ہو گیا. فوراً اس کے پاس گئے, کہا بھائی یہ کپڑا تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا ہم کوفہ سے لے کر آئے ہیں. کہا کتنے میں لائے ہو؟ کہا 1000 درہم میں لائے ہیں. کس کی دکان سے لائے ہو؟ ابو حنیفہ کی دکان سے لے کر کے آئے ہیں. کہا نہیں, یہ کپڑا ہمارا ہے, یہ 1000 درہم کا نہیں, یہ تو 400 درہم کا ہے. 400 درہم کا ہے. اور وہ بندہ امام اعظم کو پہچانتا تو نہیں تھا, آپ کے غلام سے ملاقات ہوئی تھی. کہا نہیں, ہم یہ کپڑا امام اعظم کی دکان سے کوفہ سے لے کر کے آئے ہیں. لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ مناسب ریٹ لیتے ہیں, 1000 درہم ہم نے دیا ہے, زیادہ نہیں دیا ہے. امام اعظم نے فرمایا کہ تم پہچانتے ہو ابو حنیفہ کو؟ کہا ہم پہچانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس کو تم امام اعظم سمجھتے ہو وہ تو ہمارا غلام تھا. امام اعظم ابو حنیفہ ہم ہیں, اور یہ کپڑا غلطی سے میرے غلام نے بجائے 400 درہم کے 1000 درہم میں بیچ دیا. اب میں تمہیں 600 درہم واپس کرنے آیا ہوں. امام اعظم نے اس کو 600 درہم واپس کیا. اس کے بعد مدینہ پاک سے پھر اپنے شہر کوفہ تشریف لائے. میرے عزیزو, ایسا کبھی تاجر کسی نے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. جب دل صاف ہوتا ہے, نیت صاف ہوتی ہے, اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے تو برکتیں بہت ملتی ہیں. بازاروں میں لوٹ مچی ہے, لوٹ مچی ہے. جھوٹ فریب کے ذریعہ دھوکہ دے کر کے غلط مال کو یعنی مال میں عیب ہے, نقص ہے, کمی ہے, اس کو اچھا ثابت کر کے تاکہ پیسہ مل جائے کسی طرح لوگوں کو ٹکا دیتے ہیں, لوگوں کو دے دیتے ہیں. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. میں یہ سب واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میرے عزیزوں ہماری زندگی بھی اسی روش پر چلے. اگر ہم تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, آپ میں سے کئی لوگ دکان کرتے ہوں گے, تجارت کرتے ہوں گے نا, تو ہمارے لیے بہت عظیم رہنما ہے یہ واقعہ کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھیں. اور یاد رکھنا, ہمارے مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. تو جھوٹ بول کر کے, جھوٹی قسمیں کھا کر کے, لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کیا ضرورت ہے مال بیچنے کی؟ چلو ہم نے دھوکہ دیا کسی کو, خراب مال تھا, اس کو اچھا بتایا, اور اس کو بتایا نہیں کہ عیب والا ہے, نقص ہے, اس کو ہم نے اچھا بتا کر کے دے دیا. 400-500 روپے لے بھی لیا زیادہ. میں کہتا ہوں آپ کا 400-500, 1000-2000 کتنا دن کھائیں گے؟ تو بتائیں کب تک چلے گا آپ کا؟ وہ زندگی تو نہیں گزر جائے گی, ختم تو ہو جائے گا. تو ضرورت ہی کیا ہے, ضرورت ہی کیا ہے کہ اپنی روزی کو, حلال روزی کو حرام کرنے کے لیے, اپنی روزی سے برکت ختم کرنے کے لیے اس طرح جھوٹ بول کر کے, دھوکہ دے کر کے, غلط اور کمی والا مال جو ہے نا اچھا ثابت کر کے, جھوٹی قسمیں کھا کر کے بیچنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہٰذا ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول تھے. آپ تو صائم اللیل, صائم النہار اور قائم الدہر تھے. یعنی آپ اکثر اوقات روزہ سے گزرا کرتا تھا, رات قیام میں گزرا کرتا تھا. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ نے جو حج بیت اللہ شریف کیا, سیرت میں لکھا 55 حج کیا آپ نے. 55 حج کس کو کہتے ہیں؟ بولنا تو آسان ہے, لیکن ایک بار بندہ حج پر جاتا تو پتہ چلتا ہے کہ حج کہتے کس کو ہے, حج کیا ہوتا ہے, کتنی مشقت ہے حج میں. اور یہ آج کے دور میں نہیں, فلائٹ کا ٹائم تھا, یہ اس دور میں کیا جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے, اونٹوں پر جایا کرتے تھے, کئی ماہ لگ جاتے تھے سفر حج میں. اس پیریڈ میں امام اعظم نے 55 مرتبہ حج بیت اللہ کیا. سبحان اللہ. کاش ہمیں بھی بار بار نصیب ہو جائے جانا. سبحان اللہ. آج لوگوں کے پاس مال بھرا پڑا ہوا ہے, انہیں توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی, محبت ہی نہیں ہے نا, توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی ہے. مال بھرا پڑا ہوا ہے, چاہیں تو ہر سال حج کرنے جائیں, خود نہیں دوسروں کو بھی اپنے مال سے کروائیں, لیکن توفیق کی خیر نہیں ملتی ہے, محبت نہیں حج بیت اللہ سے, کشش نہیں پتہ انہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب آخری مرتبہ سفر حج پر گئے
تو اب اس دور کے جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے جب کعبہ معظمہ کو دیکھتے تھے تو بے اختیار آنسو گرتے تھے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حسرت بری نگاہ سے کعبہ کو دیکھتے تو جو خادم کعبہ تھا اس سے ریکویسٹ کیا آپ نے کہ باب کعبہ کھول دو, رب کے گھر میں داخل ہو کر کے رب کی عبادت کرنا ہے. تو خادم کعبہ نے آپ کے کہنے پر دروازہ کھول دیا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کعبہ شریف کی 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن عظیم ختم کیا. سبحان اللہ, کتنی محبت تھی یار قرآن سے. اور اس کے بعد دیر تک رب کی بارگاہ سے مناجات کرتے رہے, گر گڑاتے رہے, روتے رہے. وہ جگہ ایسی ہے رونے والی پیارے, پتھر سے پتھر دل ہم نے دیکھا وہاں پر آنسو بہاتے ہوئے, غلاف کعبہ سے لپٹ کر کے زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا ہوا ہے پیارے. پتھر سے پتھر دل بھی روتے وہاں پر, وہ جگہ ہی ایسی ہے میرے. اور پھر امام اعظم کعبہ شریف کے اندر بہت دیر تک روتے رہے, رب سے معافی مانگتے رہے, التجائیں کرتے رہے, دعائیں کرتے رہے. تو گوشہ کعبہ سے ایک آواز آتی ہے, ابو حنیفہ تم نے ہماری معرفت اچھی طرح حاصل کر لی, تم نے ہماری خدمت بھی کر لی, تم ہمارے بارگاہ میں آئے, تم ہم سے معافی مانگتے ہو, جا ہم نے تجھ کو بخش دیا. اور ابو حنیفہ قیامت تک جو لوگ تیرے مذہب کی پیروی کریں گے ہم نے قیامت تک تمہارے سارے مقلدین کو بھی بخش دیا ہوا ہے. سبحان اللہ, یہ بشارت رب العالمین نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی. ہم خوش نصیب الحمدللہ, ایسا امام ہم کو ملا پیارے, خوش نصیب ہے اور اللہ کا فضل ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے عظیم الشان پیشوا امام کا دامن کرم عطا فرمایا. اس کے بعد جب وہاں سے رخصت ہو کر کے مدینہ پاک گئے, حضور کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی, سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کر سلام کیا, السلام علیک یا رحمت للعالمین. حضور کو سلام کیا تو جانتے ہو جواب کیا آیا؟ قبر انور سے مصطفیٰ جواب دیتے, وعلیک السلام یا امام المسلمین. سبحان اللہ, میرے مصطفیٰ نے امام بنایا ہے پیارے, ہم نے نہیں بنایا ہے. میرے آقا کریم نے خود امام اعظم کو امام بنایا ہوا. آپ نے فرمایا اے مسلمانوں کے امام تجھے بھی سلام ہو. امام اعظم نے جب تعلیم سے فراغت حاصل کی تو آپ نے گوشہ نشینی کا قصد کیا. ایک کنارے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے, کسی گوشے خلوت میں جا کر رب العالمین کو راضی کریں گے, اللہ اللہ کریں گے. سرکار دو جہاں علیہ السلام خواب میں تشریف لائے, کہنے لگے ابو حنیفہ تم ہرگز گوشہ نشینی کا قصد نہ کرو, اللہ نے تمہیں میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. اگر تم گوشہ نشین ہو جاؤ گے تو بتاؤ میری سنت کی خدمت کون کرے گا, میرے دین کی حفاظت کون کرے گا, میری شریعت کو آگے امت تک کون پہنچائے گا. امام اعظم نے حضور السلام کا یہ فرمان سنا تو گوشہ نشینی کا قصد ترک کر دیا اور پھر جو خدمت دین میں لگے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مقلد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. امام اعظم نے قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے شریعت کے احکام نکالے. ہمیں کیا پتہ ہے کہ نماز فرض ہے تو کتنی فرض ہے, کتنی ٹائم فرض ہے, کتنی رکعتیں ہوتی ہیں, ہمیں کیا پتہ. قرآن و حدیث میں تو ہم براہ راست غور تو نہیں کر سکتے ہیں, سمجھ تو نہیں سکتے ہیں. امام اعظم نے سب کچھ نکال کر کے امت کے سامنے رکھ دیا تاکہ امت آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل کرے. اتنی محنت کیا. اتنے بڑے عالم تھے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی تقویٰ کا جو حال تھا, خشیت الہی کا حال تھا. میرے عزیزو, جب ہم آپ کی سیرت کے باب میں یہ پڑھتے ہیں آپ کی خشیت کا, اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اللہ سے کتنا ڈرتے تھے, کتنا خوف تھا. آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ امام اعظم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رب کی خشیت میں اتنا روتے کہ آپ کی مبارک آنسو جو آنکھوں سے نکلتے تو جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں زمین پر تو ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے. امام اعظم کے آنکھوں سے خوف الہی میں بہنے والے آنسو زمین پر گرتے تو ایسے ٹپ ٹپ کی آواز آیا کرتی. اتنا اللہ کی خشیت میں روتے تھے. اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی حضرت یزید بن لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشاء کا وقت تھا, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گئے اور آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت فرمائی. اما پارہ میں ہے نا, اس پوری صورت میں رب العالمین نے قیامت کا ذکر کیا ہے.
اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا جائے گی، کانپ جائے گی، قیامت جب آئے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال کر کے پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان حسرت زدہ ہو کر کہے گا ارے کیا ہو گیا اس زمین کو، مردے باہر نکال کر پھینک رہی ہے، سونا چاندی باہر نکال کر پھینک رہی ہے، سارے خزانے باہر. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ پوری صورت پڑھی اور آخر میں رب نے کیا فرمایا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رب فرماتا ہے اس دنیا میں ذرہ برابر جو برائی کرے گا اس کی بھی جزا اس کو مل کر کے رہے گی. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ حساب لے گا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تلاوت کیا. تلاوت کرنے کے بعد حضرت یزید بن لیث کہتے ہیں ہم جب جانے لگے رات سب چلے گئے مسجد سے، امام اعظم ایک کنارے بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لے رہے تھے، بہت ہی غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، متفکر تھے، بڑے رنجیدہ تھے. ایسا لگتا تھا کہ کسی نے مطلب کیا کیفیت تھی آپ پر تاری تھی. اور اس کے بعد کہتے ہیں میں تو چلا گیا. اب جب سحر کا وقت ہوا، صبح کا وقت ہوا، مسجد میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ امام اعظم اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے مالک تو ابو حنیفہ کو بخش دے گا. اے میرے رب، جو ذرہ برابر بھی برائی کی سزا دینے والا ہے، اگر تیری بارگاہ میں نعمان بن ثابت کی سزا جہنم ہے، اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے. قریب رب میرے پاس عمل تو کچھ نہیں، ہم نے سنا ہے جو بندے تیرے داڑھی والے ہوتے ہیں ان کے داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو داڑھی کے سفید بالوں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. مولا تو اپنے اس حقیر بندے نعمان کو معاف کر دے. یہ کہتے جاتے اور رب کی بارگاہ میں روتے جاتے، کہتے جاتے روتے جاتے. اس طرح آپ کی خشیت کا حال تھا. آج یہ اللہ کی خشیت کا جذبہ آج ہم سے دور ہو گیا ہے. ہمیں اللہ کی خشیت میں کبھی آنسو بہانا نہیں جاتا، کبھی آنسو بہانا نہیں جاتا. حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ایک راستے سے جا رہے تھے تو انجانے میں آپ کا مبارک قدم ایک بچے کے قدم پر پڑ گیا. بچہ اس کو لگ گیا تو اس نے کہا کہ اے امام، کیا آپ اللہ کے خوف سے اور قیامت کے دن اللہ کے انتقام سے ڈرتے نہیں ہیں؟ انجانے میں پڑا تھا پیر. امام اعظم نے اس کی بات سنی. اللہ کی خشیت کا غلبہ ایسا ہوا کہ غش کھا کر زمین پر گر گئے، غش کھا کر. اگر اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا اس بچے کی وجہ سے جو ہم نے انجانے میں اس کے جسم پر یا اس کے قدم پر اپنا قدم رکھ دیا، اللہ نے اگر حساب لے لیا تو کیا جواب دوں گا؟ اس خوف سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ غش کھا کر کے گر گئے. جب ہوش آیا حضرت مسعر بن کدام نے کہا کہ حضور، ایک چھوٹے سے بچے کی بات نے آپ کے دل پر اتنا گہرا اثر کیا. فرمایا کہ کیا خبر، ہو سکتا ہے یہ غیبی ہدایت ہو. اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص سے بات کر رہے تھے. دوران گفتگو اس بندے نے کہا اے امام، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے. آج اگر یہ جملہ ہمیں کہہ دے تو ہم کیا جواب دیں؟ تو اپنا دیکھ، تو اپنے قبر میں جائے گا، ہم اپنے قبر میں جائیں گے. اس طرح لوگ جواب دیتے ہیں، تو اپنا ڈر، اللہ سے ہم دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے. اتنی بے باک ہو گئے ہیں لوگ، ذرہ برابر بھی خوف خدا، شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے. اتنا بے خوف نڈر ہو گئے، ایسا لگتا ہے انہیں مرنا ہی نہیں ہے، آخرت کا حساب دینا ہی نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہی نہیں ہے. اس انداز میں لوگ زندگی گزارتے ہیں. امام اعظم سے اس نے کہا امام، اللہ سے ڈریے. سرکار امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ زرد ہو گیا، جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، سر جھکا لیا اور فرمائے لگے کہ بھائی اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً ہر وقت انسان کو اس بات کی ضرورت ہے اسے اللہ کی یاد دلائی جاتی رہے، لوگ اسے کہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. امام اعظم کا تقویٰ تھا، امام اعظم کے اللہ کی خشیت کا حال یہ تھا. جبکہ آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ 30 برس تک مسلسل روزہ رکھے تھے،
40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا فرمایا تھا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پر آپ کا وصال ہوا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا 7000 مرتبہ وہاں پر ختم قرآن فرمایا ہے. کہنا بہت آسان ہے، ایک پارہ ہم سے نہیں پڑھا جاتا، ایک پارہ. 30 برس ایسے گزرے کہ ہر دن ایک ختم قرآن فرمایا کرتے تھے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، امام اعظم رمضان میں اور عید الفطر ملا کر 62 قرآن عظیم کا ختم فرماتے تھے. ایک دن میں فرماتے، ایک رات میں، اور عید الفطر کے دن تو قرآن ہوتا تھا. یعنی اتنے تقوی اور عبادت، زہد، ورع اتنا اعلیٰ تھا. رات سوتے نہیں تھے، رات دن بھر طلباء کو پڑھاتے، درس دیتے، فقہ پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، سارا دن اس پر گزرتا. اور رات جب ہوتی تو کپڑا بدل کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں آ کر سر بسجود ہو کر کے رو کر اس سے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی مشکل پیش آتی، جب کوئی مشکل وقت آتا، تو آپ فرماتے کہ یقیناً یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے. گناہوں کی وجہ سے. آج ہم نے یہ دیکھا ہے، لوگوں سے سنتے ہیں جب لوگ مشکلات میں گرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، مشکل حل نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں یار نہ جانے کون سی خطا ہو گئی ہے، یہ بھی تو کرتے وہ بھی تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سن ہی نہیں رہا ہے. شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم دن رات خطا ہی خطا کرتے ہیں، عبادت تو لائق ہی نہیں کرنے کی، لیکن لوگ پھر بھی یہ زبان کھولتے ہیں کہ نہ جانے کیا غلطی ہو گئی کہ کام ہی نہیں مر رہا ہے، دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی مشکل پیش آتی تو کہتے یہ ہمارے گناہوں کی شامت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ مشکل ہم پر آئی ہے. پھر آپ اللہ سے معافی مانگتے، وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، استغفار کرتے اور کہتے مجھے خوشی ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات پتہ چلی امام اعظم کی تو بہت روئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پر رحم فرمائے، یقیناً یہ ان کے گناہوں کی کمی کی وجہ سے تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کو یہ شعور حاصل نہیں ہوتا. امام اعظم کی خشیت آج ہم سے رخصت ہو گئی ہے. کہاں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں بتاؤ. آج ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو نکلتے ہیں؟ یار کاروبار اگر ہمارے ختم ہو جائیں، بیوی بچے فوت ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائے تو رونا تو آتا ہے، جبکہ تو جانا ہی جانا ہے، چاہے روئیں چاہے نہ روئیں، سب کو مرنا ہے، جانا ہی ہے. لیکن ایک فطری محبت ہے، آنسو تو آتے ہیں. بتاؤ اللہ کی محبت میں کبھی رونا آیا ہے؟ اللہ کی خشیت میں کبھی آنسو گرے کہ مولا کتنے گناہ ہیں، صبح سے لے کر شام تک ایک طرف تیرے احسانات انعامات، پھر بھی ہم نافرمانی، نہ تیری عبادت کا حق ادا کرتے، نہ توقع ہمارے پاس ہے، نہ طہارت ہمارے پاس ہے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی ہم بے باکی کے ساتھ زندگی گزار رہے. کبھی تو سوچے میرے عزیزوں، کبھی تو اللہ کی خشیت دل میں پیدا کرے. خشیت الہی کاش ہمیں میسر آ جائے. امام اعظم کے تقوی کا حال پتہ ہے کیا تھا؟ آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جو آیا بس جمع کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں رہتے تھے. کوفہ میں کچھ بکریاں چوری ہو گئی. امام اعظم کو بڑی تشویش ہوئی کہ بکریاں چوری ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چور کسی کسائی کو جا کر کے بیچ دے، دکان والے کو، اور بیچارہ جان نہ پائے وہ تو خرید لے گا اور اس کے بعد وہ کاٹ کر کے ذبح کر کے بیچے گا اور میں اس گوشت کو خرید دوں اور میں کھا لوں تو میرے اندر وہ گوشت چلا جائے چوری کی بکری کا، تو میرے تقوی کا حال کیا ہوگا؟ یہ خوف لاحق ہوا آپ کو. اب پریشان تھے. آپ نے لوگوں سے معلوم کیا جو بکریوں کے بارے میں نالج رکھتے ہیں کہ بتاؤ بکریوں کی زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ کسی نے بتایا کہ بکریوں کی زیادہ عمر جو ہے نا وہ 7 یا 8 برس ہوتی ہے بس. آپ نے اتنے برس کوفہ شہر میں گوشت کھانا ہی چھوڑ دیا. یہ تقویٰ دیکھیں، گوشت کھانا چھوڑ دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی گوشت، چوری کی بکری کا گوشت ہمیں مل جائے، اگرچہ ہم جان بوجھ کر تو نہیں خرید کر کھائیں گے، لیکن وہ چوری کی بکری ہوگی. اگر ایک شبہ تھا، ایک اندیشہ تھا اور ہمارے جسم میں چلی جائے، ہمارے تقویٰ کا حال کیا ہوگا؟ اتنا زیادہ تقویٰ، اتنا زیادہ. جب تقویٰ ایسے اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے پھر نورانیت بھی ان سے نکلتی ہے پیارے، نورانیت بھی ان سے نکلتی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ کا حال. آج لوگ جو ہے نا حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حق ہے خیال نہیں، مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہیں. یہاں تو بھائیوں کا بہنوں کا حق دبا کر بیٹھا ہوا ہے یار. وراثت میں بہنوں کا حصہ ہے، دبا کر بیٹھے ہیں لوگ.
پوچھتے ہی نہیں ہیں. مکان لے لیا کرایہ پر, 20 25 50 برس ہو گئے, مکان مالک کہہ رہا خالی کر دو بھائی, خالی کر دو. کہہ رہے ہیں پیسہ دو, 25 لاکھ روپے دو تو خالی کریں گے. یعنی اتنا زیادہ دادا گیری, کس قدر گناہ, کس قدر ہم مطلب ہلاکت ہے ہمارے لیے. کیا ہم یہی رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے, مرنا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا. حقوق اللہ سے سخت ترین معاملہ حقوق العباد کا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت آپ دیکھیں. ایک راستے سے جا رہے تھے تو آپ کا مبارک پیر ایک کیچڑ میں پڑ گیا. جوتی پہنا ہوا تھا تو آپ کی جوتی میں کیچڑ لگ گیا. اب جوتی اتار کر کے کیچڑ چھڑانے لگے, کیچڑ چھڑانے لگے تو کیچڑ اڑ کر کے قریب میں ایک مکان تھا اس کی دیوار پر پڑ گیا. اب امام اعظم پریشان ہو گئے. اب کیچڑ اڑ کر کے اس کی دیوار پر پڑا ہے, اگر کیچڑ نہیں چھڑاتا ہوں اس کی دیوار پہ دھبا لگا رہے گا, اور اگر کیچڑ چھڑا دیتا ہوں تب بھی دیوار کا کچھ نہ کچھ چونا کلر جو ہوا ہوتا ہے وہ چھوٹے گا, تب بھی داغدار تو ہو جائے گی دیوار. اب کیا کریں؟ اب پریشان تھی کہ چھڑائیں تو بھی نقصان ہو رہا, نہ چھڑائیں تو بھی نقصان ہو رہا ہے. جان بوجھ کر نہیں کیا, انجانے میں ہو گیا. اب آپ نے اس مکان کے دروازے پر دستخط دی. اتفاق سے وہ جو مکان کا مالک تھا وہ تھا مجوسی, مسلمان نہیں تھا, اور وہ آپ کا مقروض بھی تھا, آپ سے قرضہ لیا ہوا تھا. اس نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ سامنے امام اعظم کھڑے ہیں. اب وہ بہانہ پٹی کرنے لگا کہ میں تو ہو سکتا ہے یہ قرض مانگنے آ گئے ہوں. اس نے مطلب عذر پیش کیا کہ سرکار ہمارے پاس ابھی ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا قرضہ ایک طرف رکھو, یہ بتاؤ کہ انجانے میں ہماری جوتی سے کیچڑ اڑ کر کے تمہاری دیوار پر پڑ گیا ہے. اب اگر اس کو نہیں چھڑاتا ہوں تب بھی دیوار داغ رہتی ہے, چھڑاتا ہوں تب بھی عیب ہو جاتا, بتاؤ میں کیا کروں, پریشان ہوں. اس مجوسی نے جب آپ کا یہ طریقہ دیکھا, ایک غیر مسلم کی دیوار کا اتنا خیال رکھتے ہیں, اس نے دیکھا تو کہا کہ یہ مسلمانوں کی امام ہے. کہنے لگا امام آپ ہمارے دیوار کا کیچڑ تو بعد میں چھڑانا, پہلے ہمارے دل کا کیچڑ چھڑا کر دے اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دے. سبحان اللہ. آج لوگوں کو دیکھا ہوا ہے, جو پان مسالہ کھانے والے لوگ ہیں نا, جاتے ہوتے ہیں کہیں بھی تھوک دیا, کسی کی دیوار پر دھبا پڑ گیا, تھوک دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں فلیٹ وغیرہ جو ہوتا ہے, 2-4 زیریں چڑھ کر اوپر جانے ہوتا ہے, کونے کونے میں تھکا ہوا رہتا ہے. جہاں پر تو بعض جگہ پابندی ہوتی ہے وہاں تو ٹھیک ہے, پھر بھی لوگ تھوک دیتے ہیں. لیکن اکثر دیکھا گیا ہے بھائی وہ کسی کا ہے, ملکیت کا, ہمارا نہیں, ہم بے فکر ہو کر کے جہاں چاہے تھوک دیں, حساب دینا پڑے گا. مسلمان کا مکان ہے, مسلمان کا فلیٹ ہے, ہم پان کھائیں جہاں چاہے تھوک دے رہے ہیں. دیوار خراب ہو رہی ہے, کونے میں تھوک دیا وہ خراب ہو رہا ہے. میرے عزیزو, امام اعظم کی زندگی کی سبق حاصل کریں. اس طرح بعض دیندار لوگ ہوتے, کوئی جلسہ جلوس کا پوسٹر لگانا ہوتا ہے, کسی کے دکان پر, کسی کے مکان پر, کسی کی دیوار پر بغیر پوچھے پوسٹر چپکا دیتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے. یہ جو امام اعظم کا واقعہ ہے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. آپ ایک غیر مسلم مجوسی کے دیوار کا اتنا خیال رکھتے ہیں, تو ہم تو مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, اس پر خیال رکھا کریں. تو جہاں پائیں وہاں نہ تھوک دے. دیکھیں کہ اس وجہ سے اگر ہم تھوک تو رہے ہیں یا کچرا تو کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو یا کسی شخص کو اس سے تکلیف تو نہیں ہے, کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑ لے اور کہے ہمیں حساب دو, اپنی نیکیاں دو. تو یوں تو ہمارے پاس نیکی پہلے سے نہیں ہے, پھر وہ نیکیاں مطالبہ کرنے لگے تو ہمارا کیا حال ہوگا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت دیکھیں, حلال پاکیزہ کمائی, حلال کھانے پینے کی فکر دیکھے, تقویٰ آپ کا دیکھے. ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے, دھوپ بہت شدت کی تھی اور آپ اس شدید دھوپ میں کھڑے تھے. قریب میں ایک مکان تھا اور مکان کے سایہ بھی آ رہا تھا, لیکن آپ سایہ میں کھڑے نہیں تھے. تو کسی نے کہا امام آپ اتنی شدت کی دھوپ میں کھڑے ہیں, قریب میں مکان کا جو سایہ ہے اس کے دیوار کا اس میں کھڑے ہو جائیں تو آپ دھوپ کی شدت سے بچ جائیں گے. امام اعظم نے فرمایا کہ میں کھڑا تو ہو جاؤں وہاں, لیکن یہ جو مکان والا ہے نا, مکان کا مالک میرا مقروض ہے, یعنی مجھ سے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے. میں سوچتا ہوں اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے, میں نے قرض دیا ہوا ہے, تو قرض دے کر کے کسی سے نفع لینا یہ سود نہ ہو جائے, اس وجہ سے میں اس کے مکان کے سائے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. حالانکہ سود نہیں ہوتا تھا, یہ ان کا اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا, چونکہ قرض دے کر
کسی سے نفع لینا یہ سود کہلاتا. آج تو لوگ سود پر کاروبار چلا رہے ہیں, سود پر کاروبار چلا رہے ہیں, انہیں کچھ پرواہ نہیں ہے, چونکہ دل ہو چکے ہیں مردہ, احساس نہیں ہے, ضمیر مر چکی ہے. تو میرے عزیزوں, حلال پاکیزہ کمائی جب تک ہمارے جسم کے اندر نہیں جائے گی نا, ایسا ذہن کبھی نہیں ملے گا, نہ اللہ کی خشیت ملے گی, نہ خوف خدا ملے گا. تجارت کرے, کاروبار کرے, ہمیشہ حلال پاکیزہ کمائی کو آپ فوقیت دیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بتائی, عبادت کا حال آپ نے سن لیا, آپ کے تقویٰ کا حال دیکھا, خشیت الہی کا حال دیکھا, اس کے باوجود بھی آپ بہت بڑے تاجر تھے. آپ کی تجارت کا مقصد صرف مال کمانا, مال جمع کرنا نہیں تھا, یاد رکھنا. آپ تو سوکھی روٹی پر گزارا کرتے تھے, کبھی کھا لیا کبھی بھوکے رہے. آپ کا حال تو فقر و فاقہ کی زندگی پسند کرتے تھے, یعنی کھانے پینے میں, لیکن تجارت بہت بڑی تھی. پھر کس لیے کماتے تھے؟ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی جو کمائی کا تجارت کا مقصد تھا نا, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا, وہ اپنے احباب کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, غریبوں کے لیے, علماء مشائخ کے لیے آپ نے اپنی تجارت سے ایک حصہ مقرر فرمایا تھا. وظیفہ جس کو کہتے ہیں سیلری, وہ مقرر کیا تھا علماء اور مشائخ کے لیے, اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دین کی جو خدمت گزار علماء ہیں, اگر ان کی خدمت نہ کی جائے اور یہ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوئے تو دین کا نظام بند ہو جائے گا. اس لیے ضرورت وقتاً فوقتاً ان کو ہر ماہ ہر سال پابندی کے ساتھ اپنی حلال کمائی سے جو ہے نا ان کو ہدیہ تحفہ نذرانہ پیش کیا کرتے تھے. ان کے لیے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا. آپ جب بازار جاتے اپنے گھر والوں کے لیے جو غلہ, اناج اور پھل فروٹ وغیرہ سبزیاں خریدتے, اسی کی مقدار علماء مشائخ کے لیے خریدتے, ان کی خدمت میں لا کر کے تحفہ پیش کرتے, نذرانہ پیش کرتے, اور کہتے کہ دیکھو یہ جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ ہمارا نہیں ہے, ابو حنیفہ کا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہمارے ہاتھ پہ رکھا تھا اور ہمارے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اس طرح امام اعظم اپنی کمائی کا یعنی بہت سارے شاگرد آپ کے ایسے تھے جن کا گھر بار پورا امام اعظم خود چلاتے تھے. شاگرد کی کفالت کرتے, اس کے گھر کی کفالت کرتے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ 20 سال امام اعظم نے میری بھی میرے پورے گھر والوں کی کفالت کی ہے. یعنی آپ کی تجارت کا مقصد یہ تھا, دنیا جمع کرنا, مال جمع کرنا نہیں, اور مسلمانوں کی تجارت کا مقصد یہ ہونا چاہیے. غرض کی اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں. جو کچھ آج ہم نے سنا امام اعظم کے تقویٰ کے حوالے سے, آپ کی پرہیزگاری کے حوالے سے, خشیت الہی کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے, کوشش کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان کی پاکیزہ سیرت کو نافذ کریں, پرہیزگاری اختیار کریں, اللہ کی خشیت میں رونا سیکھیں, کبھی کبھی گوشے خلوت میں جا کر کے سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں, ماں باپ سے, بیوی بچوں سے, دوست احباب سے, سب سے بے نیاز ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں رویا کرے, رب سے باتیں کیا کرے, اور سوچا کرے کہ مالک تیرے اتنے احسانات, ہر وقت کروڑوں نعمتیں, اور ہم ہیں تیری نافرمانی, تیری عبادت کا حق نہیں ادا کرتے, عبادت میں دن نہیں لگتا, بھاگتے جا رہے دنیا کی طرف مائل ہے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح باتیں کیا کرے, دعائیں کیا کرے, مناجات کیا کرے, اور اپنی کمائی کو پاکیزہ اور حلال بنائے. اللہ پاک ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی جھلکیاں عطا فرمائے, اور ان کی پاکیزہ زندگی سے ہمیں اللہ فیض نصیب فرمائے, ان کی چشمان کرم کی خیرات عطا فرمائے. آخر میں آپ کو ایک وظیفہ عطا کر دیتا ہوں. یہ وظیفہ ایمان کی حفاظت کے لیے سب کو پڑھنا چاہیے. آج میں بتا دیتا ہوں وظیفہ, اس سے پہلے بھی کافی ٹائم ہو گیا بتایا تھا, آج پھر بتاتا ہوں. یہ وظیفہ آسان ہے اور ایمان کی حفاظت کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے, اس کو آپ سب پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے, 7 مرتبہ, بہت مختصر ٹائم ہے. ایمان کی حفاظت کا وظیفہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم. کیا پڑھنا ہے؟ هو اللہ الرحیم, ہوا اللہ الرحیم. 3 لفظ ہیں, تینوں آپ کو یاد ہے, ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے. هو اللہ الرحیم, پڑھیں آپ, هو اللہ الرحیم, هو اللہ الرحیم, هو اللہ الرحیم. آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا. هو اللہ الرحیم, 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 هو اللہ الرحیم. پڑھیں گے انشاءاللہ, ہر نماز بعد پڑھیں انشاءاللہ.
اللہ کی رحمت سے، نام اقدس کی برکت سے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔